السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی طلبہ خوش مزاج ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اے پروگرام کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس اردو اے ہے ان کا میں اس ویڈیو میں اردو اے کا سلیبس دکھاؤں گا آپ کو، اس کے بارے میں جو بتاؤں گا کہ کیا کیا آپ کے ایگزام میں چیپٹرز آ رہے ہیں اور کیا کیا ٹاپکس آ رہے ہیں قواعد کے اندر، غزالیت کے اندر، مضمون کے اندر۔ یہ مضامین جو ہیں جتنے بھی آ رہے ہیں یہ کیا کیا اس کے اندر تمہارے کو چیپٹرز دیے جائیں گے ایگزام کے اندر۔ تو چلیے میں آپ کو اس پیج تک لے کے چلتا ہوں جس پیج پر آپ کا پورا سلیبس ہے۔ یہ پوری پی ڈی ایف ہے بی اے پروگرام کی سلیبس کی۔ اس پی ڈی ایف کا میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا اور دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیپٹرس وغیرہ دوبارہ سلیبس میں دیکھنا ہو، کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو اس پیج تک لے کے چلتا ہوں۔ یہ ہمارا ایبیلٹی انہینمنٹ کورس اردو، یہ ہمارا کورس اردو کا ایک اردو کا ہے بہن۔ اب اردو ایک کا جو کیا نام ہے کریڈٹس، ایک کریڈٹس ہیں، یہ 2 کریڈٹ ہیں۔ اور جو یہ سلیبس جو دیا گیا ہے یہ یہ کہا گیا ہے اس سلیبس کے اندر کہ جو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ 12th پاس ود اردو کے ساتھ ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس۔ اگر جن بچوں کے پاس 12th میں اردو تھی ان کے لیے سلیبس بہت ایزی رہے گا، کیونکہ جو اس کے اندر سلیبس دیا گیا ہے قواعد کے اندر، وہ آدھا جو قواعد دیا گیا وہ 12th کے بیس پہ دیا گیا، اور کچھ جو مصنف ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، ان کے بارے میں بھی جو کچھ ایک دو نقاد ہیں، مصنف ہیں، ان کا بھی 12th کلاس کے اندر دیا گیا تھا ان کے بارے میں۔ تو اس کے آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیا نام ہے اس میں کون کون سے کتنے یونٹس آ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کا جو یونٹس آ رہا ہے یہ یونٹس 1 آ رہا ہے، اور یونٹس 1 جو ہے تمہارا حصہ نثر کا ہے۔ تو یعنی یونٹ 1 تمہارا حصہ نثر کے اندر غالب کے خطوط آ رہے ہیں۔ ایک خطبہ صدارت یہ مولانا عبدالکلام آزاد کا ہے، اور پوس کی رات، یعنی جو پوس کی رات ہے یہ تمہارا ہے پریم چند کا نثر۔ اب اس کے اندر میں آپ کو ایک اہم چیز یہ بتا دوں کہ جو غالب کے خطوط ہے، یہ غالب کے خطوط کے اوپر جو ہے اب سے 2 سال پہلے جتنے پی وائی کیو پیپر ہیں میں نے انہیں اٹھا کر دیکھے، اس میں میں نے چیک کرے تو اس کے اندر غالب کے خطوط کے اوپر 2 سال کے پیپروں کے اندر یہ سوال اٹھا گیا کہ غالب کے خطوط کے بارے میں، ان کے خطوط کی خصوصیات کے بارے میں اپنے لفظوں میں ایک پورا پیراگراف لکھیے، یعنی اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو یہ اس طرح کے دو سال کے پیپر میں یہ سوال آیا گیا ہے۔ تو اس چیپٹر کو آپ خصوصاً طور پر اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں اچھے سے، اس کو ڈیپلی پڑھیں۔ اور دوسری چیز جو ہے تمہارا یہ ایک خطبہ صدارت، یہ مولانا عبدالکلام آزاد کا ہے، ابوالکلام آزاد کا۔ اس کو بھی آپ ایک امپورٹنٹ سی سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ خطبہ صدارت کا مطلب ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک ایسا مخصوص خطبہ پیش کیا گیا ہے جو مولانا عبدالکلام آزاد تھے، اور اس صدارت کے اندر مولانا عبدالکلام آزاد کو ہی صدارت دی گئی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے اور پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اگلا تمہارا جو یونٹ ہے، یونٹ 2 کے اندر تمہارا حصہ نظم ہے۔ جو آپ کا حصہ نظم ہے وہ غزالیت کا ہے، اور اس کے اندر جو دیا گیا ہے یہ ایک طرح سے نظم کا حصہ ہی ہے، اور اس کے اندر غزلیں دی گئی ہیں، یعنی غزالیات دی گئی ہیں۔ غزالیات کا مطلب غزلیں دی گئی ہیں، غزلیں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ میر تقی میر کا ایک غزل ہے، مرزا اسد اللہ خان کی غالب کی غزل ہے، مومن خان مومن کی غزل ہے۔ تو اس کے اندر تمہارے ٹوٹلی تینوں شاعروں کے، تینوں مصنف کے یہ جو غزل ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو آپ کو اس کی بھی پریپریشن لے کے چلنی ہے، آپ اچھے سے سمجھیں اس چیز کو بھی، اور دھیان سے اور فکر کے ساتھ پڑھیں۔ آگے آ رہا ہے آپ کا کہ حصہ نظم جو منظومات ہے، یہ تمہارا یونٹ 3 کے اندر حصہ نظم منظومات کے اندر بھی آپ کے تینوں چیپٹرز آ رہے ہیں، یعنی جو تینوں چیپٹرز ہیں وہ تینوں چیپٹرز پیش کیے گئے ہیں اس کے اندر سلیبس کے اندر، جس میں تمہارا پہلا چیپٹر ہے بنجا نامہ، جو ہے نذیر اکبر آبادی کا بنجا نامہ۔ دوسرا تمہارا ہے مرغ اسیر
قصہ کی نصیحت ہے، مرغ اسیر کی نصیحت، یہ ہے آپ کا دیا شنکر نسیم، دیا شنکر نسیم کا آپ کا یہ منظومات ہے۔ اور تمہارا تیسرا ہے ترقی کی راہیں، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی، یہ بھی ایک منظومات ہے، اس کو بھی آپ اچھے سے سمجھے۔ یہ تینوں چیپٹر آپ کے آ رہے ہیں، آپ کو اچھے سے ان کی پریپریشن کر کے لے کے چلنی ہے۔ اگلا ہے تمہارا قواعد، یہ سب سے اہم یونٹ ہے بھائی، وہ سب سے اہم یونٹ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر جو آپ کو پیش کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کے اندر تشبیہ بتایا گیا ہے، اور صنعت تضاد، صنعت تنمیہ، اور تمہارا صنعت حسن تعلیل، اور تمہارا صنعت تجنیس، یعنی کہ آپ کا جو یہ صنعت تلیح اس کو چھوڑ دو، آپ صنعت حسن تعلیل اس کو چھوڑ دو، یہ اس کے بارے میں، اور صنعت تجنیس، یہ چار جو میں نے بتائے ہیں آپ کو، کون کون سے ہو گئے، ایک تشبیہ اور صنعت تضاد، صنعت تلمیح اور صنعت تجنیس، یہ چاروں جو ٹاپکس ہیں قواعد کے اندر، یہ چاروں ٹاپکس آپ کو 12 کے اندر باقاعدہ آ چکے ہیں، یعنی کہ پڑھا چکے ہیں، اس کے اندر 12 کے اندر سلیبس میں تھے۔ تو اس کے اندر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ 12 کے اندر بھی آپ کا آدھا جو قواعد کا سلیبس ہے وہ 12 کے بیس پر ہی ہے، یہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یعنی ان کے لیے ایزی ہے، تو یعنی جن اسٹوڈنٹس نے 12 کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہوں گی اس کے لیے یہ سلیبس آدھا 12 کا جو قواعد کا ہے، یہ آدھا تمہارا بی اے کا قواعد کا سلیبس ایزی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت اچھی اور بہتر چیزیں دی گئی ہیں۔ تو یہ آپ کا پورا سلیبس تھا، آپ کو اس کے اندر بس یہ 4 یونٹس آ رہے ہیں آپ کے، آپ کو ان 4 یونٹس کے اچھے سے پریپریشن کرنی ہے، اور اگر آپ اس سے صنعت تشبیہ، صنعت تضاد، صنعت تلمیح اور صنعت تجنیس اور استحصار، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کے اکارڈنگ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی بھی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن لنک میں دے دوں گا، آپ وہاں سے چیک کر لیجیے گا، اس کو میں آپ کو ایزی اور بہتر طریقے سے سمجھاؤں گا، آپ کو اس کے اچھے بہتر طریقے کی ویڈیو مل جائے گی، آپ اسے دیکھ لیں اگر آپ کو اس کے بارے میں اور اچھے سے سمجھنا ہے، بہت ایزی وے میں مل جائے گا آپ کو۔ تو آپ کا یہ سارا سلیبس تھا، آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اور اس کی PDF کو بھی دیکھ لیں، آپ وہاں پہ آپ کو اچھے سے مل جائے گا۔ باقی آپ اس کا سلیبس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں اس کو اس طرح سے تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ اور تمہارا ایک یہ آ گیا، اس کی بھی اگر آپ لینا چاہو تو لے لو، ٹھیک ہے۔ جو یہ آپ کا جو تھا ایبیلٹی انہینمنٹ کا کورس اردو ایک ون کا اردو اے کا سلیبس تھا، تو آپ کا یہ پورا سلیبس میں نے دکھا دیا اردو اے کا کیا سلیبس ہے، تو آپ اچھے سے پریپریشن کریں اور تیاری کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کمنٹ کریں، جیسے بھی آپ کو جس طرح کے ٹاپک کی ویڈیو چاہیے آپ کمنٹس میں کر دیں، لکھ کر کے ڈال دیں کہ اس طرح کی ویڈیو چاہیے، میں آپ کو ڈال دوں گا، آپ کو اچھے طریقے سے پریپریشن کروا دوں گا۔ چلیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔